بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے توحید کے دلائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 43 اور 44 ہم نے پچھلے سبق میں بیان کی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دو نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ بارش کا نزول جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی قدرت کی کون کون سی نشانیاں، اور پھر یہ ہے کہ دن رات کے آنے جانے میں اور دن رات کی تبدیلی میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان دو دلائل کو کل کے درس میں ہم نے بیان کیا۔ تو ساتھ میں بنیادی طور پر ایک چیز ہم نے ہائی لائٹ کی کہ جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس چیز کے اندر ذرا سی کوتاہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جیسے کل کی حدیث بھی ہم نے بیان کی، اس میں نشاندہی ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو اگر سائنس پڑھا رہے ہیں اور سائنٹیفک تھیوریز اور سارے جو ہیں وہ قوانین پڑھائے جا رہے ہیں بچوں کو، تو اس کے اندر اگر یہ بات نہیں نا کہ کرنے والا کون ہے، نظام کو چلانے والا کون ہے اور اس نظام کو سنبھالنے والا کون ہے، یہ بچوں کی زبانوں پہ نہیں ہے اور ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں کہ یہ کفر تک لے جا سکتا ہے۔ جیسے کل حدیث آ گئی تھی آپ کے سامنے، فرمایا مطرنا بفضل اللہ، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے وہ مومن ہو گیا، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، اور یہ قانون ہے کہ یہ ستارہ ادھر سے ادھر جائے تو پھر بارش ہوتی ہے، اور یہ نظام کچھ ایسے تو ایسے ہو پھر جو ہے وہ یہ معاملہ بنتا ہے، تو فرمایا فہو کافر، اس نے کفر کیا۔ تو کل بہرحال بات جو ہم نے تفصیلی کر دی تھی۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لی جائے کہ پاکستان میں برسات کا موسم آتا ہے تو اس کی بھی کچھ توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ سورج کی تپش اور حرارت پڑتی ہے بحیرہ عرب پر، اور وہاں سے بخارات اڑتے ہیں اور وہ جا کے ٹکراتے ہیں کوہ ہمالیہ سے، اور وہاں ہوائیں جو ہیں ان کو پھر ایسے ٹھنڈے علاقوں کی طرف لے جاتی ہیں، ان بخارات کو، وہاں بادل بنتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ اگست کے مہینے میں، یہ ستمبر کے مہینے میں جو ہے وہ پھر جو ہے بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے۔ اب اسی توجیہ کو کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بتانے والا کوئی نہیں، نہ ہی بولنے والا ہے کہ سورج کی گرمی اور تپش کو کس نے پیدا کیا، اور بخارات بن کے کس نے اڑائے، اور ہواؤں کو کس نے مسخر کیا، اور کس نے جو ہے وہ ان کو ٹھنڈے علاقوں کی طرف لے کے گیا، اور کس نے جو ہے وہ بارش نازل کی۔ یہ سارے نظام کو مینیج کرنے والی ہستی کون ہے، یہ چیز جو ہے وہ اصل چیز ہے جہاں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری قدرتیں اللہ رب العزت کی ہیں، حکمتیں اس کی، نشانیاں توحید کے دلائل اسی کے ہیں۔ یہ چیز اس میں ایڈ کر لی جائے کہ نظام چلانے والا، کرنے والا کون ہے، اللہ کی ذات ہے، تو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق میں ایک چوتھی دلیل اور چوتھی نشانی اپنی قدرت کی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، سورۃ نور کی آیت نمبر 45، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا۔ جیسے 17ویں پارے میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کی تخلیق پانی سے کی ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مادہ تخلیق جو ہے وہ ہر مخلوق کا وہ پانی ہے، جیسے انسان کو بھی ایک نطفے سے جو ہے پیدا کیا ہے،
ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تخلیق کا عمل ہے، وہ پانی کے قطرے سے ہی ہوتی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی کے اوپر. پانی میسر نہ ہو، یا یہ ہے کہ پانی اس طرح پورا نہ ہو کہ جس طرح انسان کے جسم کی ضرورت ہے، تو انسان کی زندگی، انسان کیا بلکہ کسی مخلوق کی زندگی جو ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتی. اب چلے جائیے ایسے علاقے تھر پارکر وغیرہ کے کہ جہاں پانی کا ایک بوند جب بیچاروں کے پاس نہیں ہے صاف پینے کے لیے، ان کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں، ان کی صحتیں کتنی بگڑی ہوئی ہیں، اور ان کے مزاج وہ سارے معاملات اسی طرح. تو فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کی تخلیق پانی سے کی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ پانی ہی ہے. جیسے 12ویں پارے میں آتا ہے شروع کے اندر ہی، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس سے قبل اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے پانی کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اوپر اللہ کا عرش مستوی تھا، پھر اس کے بعد زمین و آسمان بنائے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور کچھ جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جن کو آپ ریپٹائلز کہتے ہیں، جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں. سانپ ہے، اسی طرح مچھلی ہے، بعض حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے جس کو بعض کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان ہے، اور انسان کے علاوہ وہ اور بھی کوئی مخلوقات جیسے بنمانس ہوتا ہے، گوریلا ہوتا ہے، یہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں عام طور پہ. لیکن یہ ہے کہ انسان، اس کو بھی اللہ رب العزت نے دو ٹانگوں پہ چلنے والا بنایا. پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، یعنی چار پائے. اور تمام مخلوقات میں سے چار پایوں کی یعنی چوپایوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہ زیادہ تعداد میں ہے. جیسے جانور ہمارے ہاں بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، شیر ہے، چیتا، یہ سارے جو ہیں وہ چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. پھر فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، ان تین کیٹیگریز کا ذکر کرنے کے بعد اینڈ پہ اللہ نے کیا کہا؟ یخلق اللہ ما یشاء، لیکن اللہ پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ جو چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو چار ٹانگوں سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو پاؤں عطا کیے ہیں. جیسے مکڑی ہے، کن کھجورا جس کو ایک جانور ہے اس کو بولتے ہیں. پھر اسی طرح کیکڑا ہے، وہ بھی اس کے بھی کئی جو ہے وہ پاؤں ہوتے ہیں. تو بہرحال یخلق اللہ ما یشاء میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جو جن کے بہت زیادہ پاؤں ہیں، بہت زیادہ ٹانگیں. تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ اپنی قدرت کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ ایک خالق نے کس قدر متعدد قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. کیونکہ جو مشرق ذہن کا مالک ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اتنی قسم کی مخلوق، اتنی تعدد، اتنا جو ہے اتنی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ قسمیں اور اتنے اختلاف اور طرح طرح کی مخلوق ہے، تو یہ پھر اکیلا خالق نہیں پیدا کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ 2 4 5 6 کوئی ایسے پیدا کرنے والے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ کس طرح کی پیدا کر رہا ہے، وہ کسی طرح کی پیدا کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر انسان ہر چیز پہ غور کرے نا، تو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز کے اندر یکسانیت ہے. ہر چیز کے اندر یکسانیت، ہر چیز کے اندر جو اس کا حیاتیاتی عمل ہے، اس کی پیدائش کا عمل ہے، اس کے تخلیقی مراحل ہیں، وہ ہر ایک کا یکساں ہے. وہ ایک ہی جگہ سے جا کے جڑے ہوئے ہیں کہ اس خالق اور مالک نے پیدا کی. یہی تو اس کی قدرت کی نشانی ہے. اگر ساری چیزیں سیم ہوتی تو پھر کیا قدرت ہونی ہے جی؟ پھر تو کوئی اتنا کمال نہیں ہے. لیکن اتنا اختلاف، اتنا تعدد اور مختلف قسم کی مخلوقات ایک خالق نے پیدا کی ہیں، تو یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے، اور اس کی حکمتوں کی دلیل ہے، اور اس کی مصلحتوں کی دلیل ہے. جیسے ایک پنجابی کا شاعر ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا واہ مولا تیریاں قدرتاں تو کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. یعنی اللہ کی قدرت ہے نا، انگوروں کی جو بیل ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی بیل پہ کچھ میٹھے لگے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ کھٹے لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیگر آپ جو دیکھ لیجئے کہ کس قدر تعدد ہے اللہ کی مخلوق کے اندر. تو یہ اگر غور کیا جائے تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے جب مشتمل ہوتا ہے،
مکمل ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت۔ آخری آیت سنیے گا، فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے نازل کی آیات مبینات، ایسی آیات جو کہ واضح کر دینے والی ہیں، ایسی آیات جو کہ واضح کر دینے والی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وہ بات اللہ نے قرآن میں نازل کر دی جس کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کی رہنمائی کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کی فلاح و بہبود کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کی سعادت اور خوشبختی کے ساتھ ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کے ساتھ ہے، ہر وہ آیت، ہر وہ بات اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہمیں بتایا نہ ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا نہ ہو اور ہمیں تنبیہ نہ کی۔ یہ بالکل وہی بات یہاں پہ لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے واضح آیات جو ہے وہ نازل کر دی ہیں، ایسی ہر بات۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب قرآن کے اندر کوئی بات نہیں چھوڑی، ہر بات بیان کی ہے جس کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اخروی نجات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ، ہر چیز ہم نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے انسان کے اوپر، یہ قرآن۔ کہاں انسان اتنی فریب بری اور دھوکے بری دنیا میں کہاں ٹھوکریں کھاتا پھرے اور کہاں در بدر پھرتا پھرے۔ اللہ نے اپنے بندے کی خود رہنمائی کی ہے کہ قرآن نازل کر دیا اور ایک ایک چیز اس کے سامنے کھول کے بیان کر دی کہ اب اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو واللہ العظیم اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہوں گا، اگر قرآن نہ ہوتا تو اتنی فریب بری اور دھوکے بری دنیا ہے، کہاں انسان ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اس کو سمجھ نہیں آنی تھی میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جینا کیسے ہے، میں کس طرح زندگی گزاروں۔ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت کی ہے ہم پہ کہ ہمیں قرآن نازل کر دیا ہم پہ، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں سارا کچھ جو ہے اس کے اندر سمجھا دیا۔ آگے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہے، اتنی آیات مبینات کے ہوتے ہوئے بھی اب جو آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے تو اس کو کہاں ہدایت ملے گی؟ جو اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہے، جو اس کو پڑھنا ہی نہ چاہے، سمجھنا ہی نہ چاہے، نہ ہی سیکھنا چاہے، اس کو کیسے ہدایت ملے؟ ہدایت تو اس کو ملے گی نا جس کے اندر طلب ہو، شوق ہو، جستجو ہو، تڑپ ہو۔ اور اللہ رب العزت کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ دیکھ کے ہی اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کو جو دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کے اندر طلب کتنی، شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آ کے 4 دلائل توحید کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ منافقوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد کے دروس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد جو منافقوں کا تذکرہ آئے گا چھٹے رکوع کے اندر، انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔